امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے کیوں مارے گئے تھے؟ خلق قرآن کا فتنہ کیا تھا؟ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مقابلہ کیسے کیا تھا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قاتل کون لوگ تھے؟ آپ کے جنازے میں کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ یہی سب باتیں آج کی ویڈیو کا موضوع ہوں گی۔ آج ہم آپ کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات سے مکمل طور پر آگاہ کریں گے، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو اس طرح کی اسلامی معلومات ملتی رہیں گی۔ ناظرین، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ماہ ربیع الاول سال 164 بمطابق نومبر سال 780 عیسوی میں بغداد عراق میں ہوئی۔ اس وقت بغداد پر عباسیوں کی حکومت تھی۔ آپ کے والد 30 سال کی عمر میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ والد محترم کی وفات کے بعد آپ کی پرورش کی ساری ذمہ داری آپ کی والدہ کے کندھے پر آ گئی۔ خود امام احمد بن حنبل کا بیان ہے کہ میں نے اپنے باپ دادا میں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ ناظرین، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے ایک بہت بڑے عالم، مفتی، فقیہ اور امام شافعی کے شاگرد خاص تھے۔ اپنے زمانے کے مشہور و معروف علماء میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ انہوں نے مسند احمد کے نام سے علم حدیث پر بہت ہی مشہور کتاب تالیف فرمائی ہے، جس میں تقریباً 40,000 احادیث موجود ہیں۔ امام شافعی کی طرح امام احمد بن حنبل کی بھی مالی حالت بہت کمزور تھی۔ لوگ انہیں بے شمار تحفہ و تحائف ہدیہ پیش کرتے تھے، مگر امام احمد بن حنبل ان تحائف کو لوگوں میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سن 179 ہجری میں علم حدیث کی وصول میں مشغول ہو گئے، اور ان کی عمر اس وقت صرف 15 سال کی تھی۔ سال 183 ہجری میں کوفہ کا سفر اختیار کیا اور اپنے استاذ کے وفات تک وہیں مقیم رہے، اور اس کے بعد دیگر ملکوں کی طرف علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے رہے۔ ناظرین، امام احمد بن حنبل کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان خلق قرآن کا فتنہ تھا۔ یہ فتنہ برپا کرنے والا شخص قاضی احمد بن ابو داؤد تھا۔ یہ شخص ظاہری طور سے بہت بڑا عالم و فاضل مگر بد عقیدہ شخص تھا۔ اس وقت عباسی حکومت کا خلیفہ جو تھا اس کا نام خلیفہ مامون رشید تھا۔ قاضی احمد بن داؤد خلیفہ مامون رشید کا بہت قریب آدمی تھا۔ اس نے خلیفہ مامون رشید کو پٹی پڑھائی کہ قرآن معاذ اللہ مخلوق ہے، اس عقیدے کی اشاعت کی جانی چاہیے، اور حقیقت میں یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ یعنی اس نے یہ کہا کہ قرآن معاذ اللہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ کسی مخلوق کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ناظرین، یہ عقیدہ کفری عقیدہ تھا، جس کا ماننے سے ایک آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا تھا، اور یہ عقیدہ مامون رشید خلیفہ کے دور میں ہی اس بد عقیدہ شخص نے شروع کیا تھا۔ اسلام سے اس عقیدہ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس شخص نے قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ ایک یہودی سے لیا تھا جس کا نام لبید بن عاصم تھا، اور یہ وہی بدبخت شخص تھا جس نے امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا تھا، اور یہ تورات پر بھی مخلوق ہونے کا عقیدہ رکھتا تھا۔ ناظرین، قاضی احمد بن ابو داؤد کی بات مان کر اس وقت کا خلیفہ مامون رشید نے سال 218 ہجری میں پورے عالم اسلام میں سرکاری حکم جاری کر دیا کہ ہر مقام کا امیر اور حاکم اپنے مقامی علماء سے اس بات کا اقرار اور تصدیق کروا لے کہ قرآن مخلوق ہے، اور اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اس کو گرفتار کر کے خلیفہ کے دربار میں بھیج دیا جائے۔ بغداد کے اس وقت کے پولیس آفیسر اسحاق بن ابراہیم تک بھی یہ حکم پہنچ گیا۔ اس نے وہاں کے علماء کو بلا لیا، جس میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ تمام علماء کی موجودگی میں خلیفہ کا حکم سنایا گیا اور کہا گیا کہ سب لوگ اس بات کا اقرار کریں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ حکم سن کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فرمایا کہ قرآن
اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ آپ کے ساتھ 3 اور محدثین نے بھی قرآن کو مخلوق ماننے سے انکار کر دیا۔ اسحاق بن ابراہیم نے قرآن کو مخلوق نہ ماننے والوں کو گرفتار کر کے قید میں ڈالنا شروع کر دیا۔ دوسرے دن اس نے ان 4 کو جیل سے نکلوایا اور کہا کہ اقرار کرو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے۔ ناظرین، ان میں سے ایک نے اقرار کر لیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ باقی 2 اور لوگوں کو پھر سے جیل میں بند کر دیا گیا۔ تیسرے دن اس نے پھر سے 3 کو جیل سے نکلوا کر پھر اقرار کروانا چاہا۔ آج بھی ان میں سے ایک نے قرآن کو مخلوق مان لیا۔ اب امام احمد بن حنبل کے ساتھ صرف ایک ساتھی باقی رہ گئے۔ ساتھی کا نام محمد بن نوح تھا۔ ان دونوں کو حالت قید میں ہی خلیفہ مامون رشید کے پاس بھیج دیا گیا۔ محمد بن نوح راستے میں ہی انتقال کر گئے اور راستے میں ہی امام احمد بن حنبل نے ان کی تجہیز و تکفین فرمائی۔ ایسے حالت میں ایک دن مامون رشید کا ایک سپاہی روتا ہوا آپ کے پاس آیا اور بولا، اے احمد بن حنبل، معاملہ بہت سخت ہے۔ خلیفہ نے تلوار نیام سے نکال رکھا ہے اور قسم کھا رکھی ہے کہ اگر احمد بن حنبل نے خلق قرآن کا اقرار نہیں کیا تو میں اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ سن کر امام احمد بن حنبل نے اپنا گھٹنا زمین پر ٹیک دیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اے اللہ، وہ فاجر شخص اتنا مغرور ہو گیا ہے کہ اب وہ تیرے دوستوں پر بھی ہاتھ اٹھانے پر باز نہیں آ رہا ہے۔ اے اللہ، قرآن اگر تیرا کلام ہے تو مجھے اس پر ثابت قدم رکھ اور میں اس کے لیے ساری مشقتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ دعا ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ رات کے آخری حصے میں خلیفہ مامون رشید کی موت کی خبر آ گئی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر سن کر بہت خوشی ہوئی، مگر پھر مجھے یہ معلوم ہوا کہ خلیفہ مامون رشید کے بعد معتصم باللہ کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے اور احمد بن داؤد اس کا وزیر مقرر کر دیا گیا ہے، تو صورتحال اور زیادہ خوفناک محسوس ہونے لگی۔ ناظرین، خلیفہ معتصم باللہ نے بھی امام احمد بن حنبل کو حکم دیا کہ اقرار کریں کہ قرآن مخلوق ہے، مگر آپ مسلسل انکار کرتے رہے۔ اس جرم کے پاداش میں آپ کو بیڑیاں ڈال کر 18 مہینہ قید میں رکھا گیا اور پھر خلیفہ معتصم باللہ کے بھرے دربار میں آپ کو 80 کوڑے مارے گئے اور آپ پر ظلم و ستم کی انتہا کی گئی، مگر آپ نے پھر بھی کفر کا اقرار نہیں کیا۔ آپ بے ہوش ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ہوش آیا تو آپ نے زخموں سے چور اور جسم سے خون نکلتے ہوئے بھی نماز ادا کی اور فرمایا کہ ہمارے حقانیت کی گواہی ہمارے جنازے دیں گے۔ اسی حالت میں آپ اپنے ملک چلے گئے اور ان زخموں کی وجہ سے آپ بیمار ہو گئے اور انہی زخموں کی وجہ سے آپ اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ ناظرین، خلیفہ معتصم باللہ کی رائے سے اختلاف کی پاداش میں آپ نے کوڑے کھائے مگر غلط بات کی طرف رجوع نہ کیا۔ آپ کوڑے کھا کر بے ہوش ہو جاتے مگر غلط بات کی تصدیق سے انکار کر دیتے۔ انہوں نے حقانیت کی پاداش میں جس طرح صعوبتیں اٹھائیں، اس کی بنا پر اتنی ہر دل عزیزی پائی کہ وہ لوگوں کے دلوں کے حکمران بن گئے۔ ان کے انتقال میں تقریباً 8 لاکھ لوگ ان کے جنازے میں شامل ہو گئے تھے اور یہ منظر دیکھ کر 50,000 سے زائد لوگ کلمہ توحید پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ عباسی خلافت کے آخری دور میں فقہ حنبلی کا بڑا زور تھا۔ پیران پیر حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ عنہ بھی حنبلی تھے۔ ناظرین، امام احمد بن حنبل کی عمر کا ایک طویل حصہ جیل کی تنگ و تاریک کوٹھریوں میں گزرا۔ پاؤں میں بیڑیاں پڑی رہتی تھیں، طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی تاکہ آپ کسی طرح خلق قرآن کے قائل ہو جائیں، لیکن عزم و ایمان کا ہمالیہ بن کر آپ ڈٹے رہتے۔ حق پہ جیا اور حق پہ وفات پائی۔ آپ کا شمار فقہ کے 4 بڑے اماموں میں کیا جاتا ہے اور آپ کا مزار پر انوار الہاشمیہ